اگر ہمیں کینسرز جلدی مل جائیں تو ہم اس کو نکال دیتے ہیں. وہ کیسے؟ وہ ہم ایسے کرتے ہیں کہ جی جیسے فار ایگزامپل معدے میں کسی کے کینسر ہے اچھا یا بڑی آنت میں ہے، تو ہم جاتے ہیں اور اگر وہ کینسر ابھی اس کی جو چھلی ہے اس کے دوسری طرف نہیں گیا اور اوپر کے حصے میں جو کہ ہم اسی الٹرا ساؤنڈ سے بھی چیک کر لیتے ہیں، کیمرے والا جو آپ نے بتایا، سی ٹی اسکین بھی ہیں، ایم آر بھی ہیں. اگر وہ اس وقت ہے تو پھر ہم اس کو اس چھلی کے نیچے سے اٹھاتے اٹھا کے اس کو پورا سلائس کر کے نکال دیتے. اچھا آپ دونوں کا ملنا جلنا اسی لیے بھی ہوتا ہے کہ جب سرجری کرنی ہوتی ہے تو آپ ان کے پاس جاتے ہیں ایسے؟ نہیں، ایک تو ہم بہت دوست ہیں اور ہمارے بچے بھی دوست ہیں، تھرڈ جنریشن بھی دوست ہیں، لیکن ادروائز یہ ہے کہ ساتھ کا جیسے ان کا سول ہاسپٹل میں سندھ انسٹیٹیوٹ جو ہے گیسٹروسکوپی کا، لیکن بہت سے ایسے کینسر کے کیسز ہوتے ہیں جہاں پہ سائبر نائف وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے، پینکریاز وغیرہ، تو اس ریلیشن شپ میں ہمارا کافی تعلق رہا ہے. دوسرا ہم دونوں جو ہے نا وہ یہ پیشنٹ ایڈ فاؤنڈیشن میں انوالوڈ ہیں جو کہ فلاحی ادارہ ہے. ہمارا SIAG بھی اسی طرح ہے کہ حکومت اور فلینتھراپسٹ کے جوائنٹ ایک وینچر ہے. اینڈ پھر میں آپ کے پاس ٹریٹمنٹ پہ آ رہا تھا تو یہ کینسرز کا، تو اسی لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو جلدی پکڑیں. اوکے، آپ پکڑ کے یہ ساری چیزیں کر کے بتاتے ہیں. اگر آپ نے جلدی اپنے آپ کو، جیسے آپ نے کہا ابھی میں سن رہا تھا کہ کینسر ہے کسی کو بڑی آنت کا فیملی میں، اب اگر بڑی آنت کا کینسر ہے فیملی میں تو ضروری ہے کہ آپ اگر خاص طور پہ ینگ ایج میں ہیں تو اگر جیسے مجھے ہو تو میرے بھائی جو مجھ سے کم عمر ہیں یا مجھ سے زیادہ ہیں ان سب کی اس ایج سے 10 سال پہلے انڈوسکوپی ہونی چاہیے. جو چھوٹے ہیں وہ 10 سال ایج اس سے کم ہو. فار ایگزامپل اگر مجھے ڈائگنوز 50 ایئرز میں ہوتا ہے 45 میں، تو دین ایوری بڈی نیڈس ٹو بی اسکرین. ٹھیک ہے، جو میرے سبلنگس، میرے پیرنٹس، ٹھیک ہے، اور پھر آئندہ میرے بچے بھی، رائٹ، کیونکہ اس کا رسک زیادہ. تو کچھ کینسر ہوتے ہیں جو کہ اس طرح سے امپورٹنٹ ہے، اس میں کولن کینسر. اگر آپ کو جیسے اب خون آیا سٹول میں، ہمارے یہاں وہ پہلے آپ پورے پاکستان میں ہر جگہ پوسٹرز لگے ہوئے کیا بولتے ہیں اس کو، یقینی علاج، لازمی علاج کے آپ نے دیکھیں جی یہ پورے شہر میں ڈاؤ کے باہر بھی سول اسپتال وہ کویکس بیٹھے ہوئے ہیں. کویکس کا مطلب ہوا عطائی، کیا بولتے ہیں، فیک ڈاکٹرز، فیک پیپل. وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس یقینی علاج ہے ہر چیز کا. لوگ بیوقوف بن جاتے ہیں. وہ بلڈ کے لیے سمجھتے ہیں کہ پائلز ہے، وہاں مسئلہ بلڈ ایک پالپ سے آ رہا ہے. تو کیا سمٹم ہوتا ہے وہ کوئی؟ بلڈ از اے ویری سیریس سمٹم. اگر سٹول میں بلڈ آ رہا ہے، اگر آپ کے سٹول میں، اگر ایک چیز میری طرف سے جانی چاہیے آپ کے پروگرام سے، تو بلڈ اگر سٹول میں آ رہا ہے تو اس کو خدا کے لیے بواسیر نہ سمجھیں. جا کے پراپر ڈاکٹر سے اسیسمنٹ کرائیں. لازمی آپ کا معائنہ ہونا چاہیے اور اس کے بعد اگر وہ ٹھیک آیا اور آپ کے بواسیر ہے تو اس کا علاج وہی کرا لیں. بواسیر ایک ریزن ہے اس کا، لیکن اس کے علاوہ بہت سارے اور وجوہات ہیں. تو ضروری ہے کہ بلڈ کو سیریس لیں. کھانے کی نالی میں تیزابیت آپ کو نئی شروع ہوئی ہے، پہلے نہیں ہو رہی تھی، کھانا پھنس رہا ہے، تو معائنہ کرائیں. معائنہ کرائیں گے جلدی ملے گا، یا ہو سکتا ہے ہم کچھ کر سکیں، نہیں تو آپ سرجن کے پاس بھیج کے اس کو سرجیکلی ٹریٹ کرا لیں. ہم جو ٹریٹمنٹ پہ میں آپ کو اور آ رہا تھا کہ جیسے پتے کی نالی کا جتنا علاج تھا وہ تقریباً اب ہم سارا انڈوسکوپی کے لیے کر جیسے پتے کے اندر پتھری ایک عام سی چیز ہے، سب کو ہو جاتی ہے، مجھے بھی ہوئی ہے، میرا بھی پتا ریموو ہوا ہے. ہم اس کو نکال سکتے ہیں. مسئلہ صرف اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ دوبارہ ہو جاتا ہے. لیکن کچھ لوگوں میں جہاں پہ آپریشن نہیں ہو سکتا، ہم انڈوسکوپیکلی اس پتے کی پتھری کو ٹریٹ کر سکتے ہیں. یہ ہمارے سینٹر میں ڈاکٹر صاحب پتا ہی نکال دیا جاتا ہے. پتا نکال دیتے. اگر آپ سرجیکلی فٹ نہیں ہو، پتا نہیں نکل سکتا، پھر کیا کریں گے؟ تو ہم پھر انڈوسکوپیکلی اس کو اسٹمک سے یا ہاتھوں سے جوڑ دیتے ہیں. اسی طرح بہت ساری چیزیں. ڈاکٹر صاحب یہ بھی تو بتائیں نا، پتے کی پتھری ہوتی ہے تو پتا نکالتے کیسے؟ کاٹم کوٹی نہیں ہوتی؟ نہیں، وہ بھی تو بتائیں. وہ لیپروسکوپک ہوتا ہے، وہ سرجنز کرتے ہیں. لیپروسکوپی تھوڑا سا بتائیں. یہ آپ کے 2 یا 3 چھید کرتے ہیں سرجنز، چھوٹے چھوٹے. ٹھیک ہے. اس کے ذریعے سے ایک کیمرہ جاتا ہے. کیمرے کے ذریعے آپ پتے کی وہ جو جگہ ہوتی ہے جس میں جہاں سے پتا نکالنا ہوتا ہے اس کے اندر جا کے آپ اس کو کٹ کر کے نکال لیتے ہیں اور یہاں سے باہر نکال لیتے ہیں. تو آپ کی کوئی سکار نہیں ہوتا جس کو آپ کٹ کہتے تھے، وہ اب کٹ کرنے کے ہولز ہوتے ہیں بس. اسی طرح پتے کی پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا ڈاکٹر صاحب؟ یہ تو بہت سال سے چلا. یہ تو ہاں. لیکن پتے کی نالی میں اگر پتھری آ جائے جس کو بائل ڈکٹ کہتے ہیں، اس کی سرجری بڑی ہوتی تھی. اب وہ نہیں. ٹریول کر سکتی ہے کیا؟ جیسے اگر پتے میں پتھری پڑی ہوئی ہے، آپ نے چھوڑ دی. پتے کا کام ہے، اگر آپ بہت عام اصطلاح ملیں تو اوور ہیڈ ٹینک ہے.
पित्ते का पानी जाके वहाँ स्टोर हो जाता है, सही। वो उसको कॉन्सेंट्रेट भी करता है, और जब आप कुछ ऐसी चीज़ खाते हैं जिसमें पित्ते के पानी की ज़रूरत होती है तो वो रिलीज करता है। हाँ, हजम करने और के पित्ते लिए। की नाली जो है उससे वो जुड़ा होता है। सही। जैसे वो पानी आता है, अगर पित्ते में पथरी होगी तो वैसे ही वो ट्रैवल कर जाएगी, नीचे आ जाएगी नाली। जब वो नाली में आएगी तो वो फिर आपको तकलीफ भी देगी, जॉन्डिस भी देगी, हो सकता है। जब आपको पीलिया होगा तो आप जाएंगे झाड़ने के लिए, जब झड़वाने जाएंगे आप तो पता चलेगा कि जी ये तो वो झड़वाने वाला है ही नहीं, क्योंकि वो झड़वाने वाला जो होता है वो तो खुद से ठीक हो जाता है। हाँ। जितने भी पीलिया झड़ने से ठीक होते हैं उनका इलाज सिर्फ आप अपना पानी बना लें इस प्रोग्राम का और वो पिला दें, वो सारे ठीक हो जाएंगे। क्योंकि 99 गुड मॉर्निंग पाकिस्तान का पानी। हाँ, 99% में ठीक होना है, तो इसलिए वो झाड़ने वाला चल रहा है, डंडियाँ चल रही हैं। लेकिन उसमें मसला तब होता है जब या वो कैंसर की वजह से ब्लॉकेज हो या स्टोन की वजह से। तो वो मरीज झाड़ता रहता है लेकिन उसका पीलिया बढ़ता है, फिर वो आता है डॉक्टर के पास। जब तक वो आता है, अगर स्टोन है तो उसमें हो सकता है उसकी भी कॉम्प्लिकेशन हो जाए, और अगर स्टोन नहीं है, खुदा ना खास्ता उसको कोई ग्रोथ है, तो समटाइम्स वो इतनी लेट हो जाती है कि अब हम उसका ऑपरेट नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब तो